سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 58۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والبلد الطیب یخرج نباته بإذن ربہ، والذی خبث لا یخرج الا نکدا، کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون۔ والبلد الطیب، اور پاک شہر، یخرج نباتہ، پیدا کرتا ہے اپنی نباتات کو، بِإِذْنِ رَبِّهِ، اپنے رب کے حکم سے، وَالَّذِي خَبُثَ، اور وہ جو شہر گندا ہوتا ہے، لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا، وہ نہیں پیدا کرتا مگر کچرا اور نکما۔ کذالک نصرف الآیات، اسی طرح ہم بار بار اپنی آیات کو بیان کرتے ہیں، لقوم یشکرون، اس قوم کے لیے جو شکر گزار ہو۔ اس سے پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے بارش کو، ہواؤں کے چلنے کو اور بارش کے ذریعے پیدا ہونے والی نباتات کو اپنی قدرت کی اور وحدانیت کی دلیل کے طور پہ پیش کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ نتیجہ بھی نکالا کہ جس طرح اللہ تعالی اس بنجر بے آباد خشک شہر کو پانی برسا کے دوبارہ سرسبز شاداب کھلا ہوا لہلہاتا ہوا گویا زندہ بنا سکتے ہیں، وہ اللہ انسانوں کو، مرے ہوئے انسانوں کو دوبارہ زندہ بھی کر سکتے ہیں، اور یقیناً یہ ہوگا، اور قیامت اسی کا نام ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ جس طرح بارش ہونے کے بعد ہر طرح کی زمین ایک جیسا نتیجہ نہیں دیتی، اچھی زمین اچھا نتیجہ دے گی اور سڑی ہوئی بری بدبودار گندی زمین گندا نتیجہ دے گی۔ اب اگر آپ دیکھتے ہیں جب بارش ہوتی ہے، جو زمین زرخیز ہو، جس زمین کے اندر صلاحیت ہو، اور جس زمین کے اندر روئیدگی ہو، پیداوار کی صلاحیت ہو، وہاں پھل پھول، غلہ اناج، خوبصورت پودے، خوشبوئیں اور رنگ و پھل مہکتے ہیں۔ لیکن جو زمین کچرے کا ڈھیر ہو، گندگی کا ڈھیر ہو، بنجر و بے آباد ہو، وہ بارش ہونے کے باوجود بھی وہاں پر بجائے اچھے حالات اور اچھے نتائج آنے کے اور زیادہ تعفن، گندگی اور بدبو پیدا ہوتی ہے۔ اب اس میں کوئی شخص یہ کہے کہ جی یہ بارش کا قصور ہے، تو ہر عقل مند انسان سمجھتا ہے کہ قصور بارش کا نہیں، بارش تو سب جگہ ایک جیسی برسی، قصور ہے زمین کا۔
اسی طرح گویا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو قرآن پاک کی آیات اترتی ہیں یہ بھی ایک بارش کی طرح ہے، اور یہ سب کے لیے آتی ہے، اپنا ہو پرایا، مسلمان ہو کافر ہو، دوست ہو دشمن ہو، سب کے لیے۔ لیکن جن کے دلوں کی زمین خوشگوار ہوگی وہ جب قرآن کو سنیں گے تو وہاں سے نماز کی شکل میں، روزے کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں، حلال کمائی کی شکل میں خوبصورت پھل پھول پودے پیدا ہوں گے۔ دوسری طرف جن کی زمین گندی، جن کے دل سیاہ اور کالے، وہ قرآن کو سنیں گے بھی تو اور زیادہ نفرت، اور زیادہ انکار، اور زیادہ کفر اور نفاق یہی بڑھے گا اور کچھ نہیں بڑھے گا۔ اس میں قرآن کریم کا کوئی قصور نہیں، قرآن کریم کی بارش تو سب کے لیے یکساں ہے، اپنے دلوں کی گندی زمین ہی اس سے مختلف نتائج پیدا کر رہی ہے۔ اللہ ہم سب کے دلوں کو اچھا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیں میرے عزیز دوستوں، قرآن عمر نے بھی سنا تھا، خطاب کے بیٹے عمر نے، سب کہہ دے رضی اللہ تعالی، اور قرآن ابو جہل نے بھی سنا تھا، جو عمر ابن حشام تھا، حشام کا بیٹا عمر، اس نے بھی سنا۔ لیکن آپ نتیجہ دیکھیں دونوں کا کس قدر مختلف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن سنا تو دل کی گہرائی میں بیجا ہوا توحید کا بیج وہ لہلہانے لگا، اور پھر اس طرح لہلہایا کہ 22 لاکھ مربع میل کو اس نے اسلام کا پھل نصیب کیا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت عمر کے ذریعے اتنے بڑے علاقے پر اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ اور دوسری طرف ابو جہل، جس کے دل کی زمین گندی، کالی، سیاہ، سڑی ہوئی، بدبودار، قرآن وہ بھی سنتا تھا، چھپ چھپ کے سنتا تھا، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ اور زیادہ تعفن، اور زیادہ گندگی، اور زیادہ بدبو، اور زیادہ کفر، نفاق۔ میرے عزیز دوستو، میں اور آپ اپنے دلوں کی زمین کو ایسا بنائیں کہ قرآن سنے اور ہمارے دل کی دنیا بدل جائے۔ اللہ ہمیں ایسی زمین قرآن کی برکت سے ہی نصیب فرمائے۔ فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ اونچے درجے کے اولیاء اللہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، حدیث کی کتابوں میں ان کے بڑے تذکرے ہیں۔ کوئی پیدائشی ولی نہیں تھے، بلکہ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ عیاشی والی زندگی گزارتے تھے، عیش و عشرت والی، جس میں رقص و سرود اور شراب کباب سب چلتا تھا۔ پھر ایک دن ان کی بیٹی نے ہی قرآن پاک کی یہ آیت پڑھ کے سنائی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے ڈر جائیں، اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ ایسا اثر ہوا اس آیت کے سننے کا کہ دل کی کایا ہی پلٹ گئی۔ میرے محترم دوستو، یہ دل تھے جو نکھرے ہوئے دل تھے، صاف ستھرے دل تھے، پیداواری صلاحیت رکھنے والے دل تھے، پھر خود ہی نہیں بدلے، ہزاروں لاکھوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ تو اللہ پاک کا یہ قرآن بارش کی طرح سب کے لیے ہدایت کا سامان ہے، لیکن اللہ فرماتے اس سے فائدہ وہی اٹھائیں گے لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ، جو شکر گزار ہوں گے، اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنے والے۔ تو فرمایا والبلد الطیب، جو پاکیزہ شہر ہوتا ہے، یخرج نباتہ، وہ تو اپنی نباتات پیدا کرتا ہے بِإِذْنِ ربی، اپنے رب کے حکم سے۔ یا ذرا قرآن کریم کے الفاظ پہ آپ غور فرمائیں،
جہاں اچھے شہر کی پیداوار کا ذکر آیا تو فرمایا بِإِذْنِ ربی، رب کے حکم سے، اور جہاں گندے خبیث شہر کی سڑی ہوئی بدبودار کانٹے دار جھاڑیوں کا ذکر آیا تو وہاں فرمایا لا یخرج الا نکدا، وہ کچھ نہیں نکالتا سوائے نکما، سڑا ہوا، تھوڑا اور بدبودار، نکد کے سارے ہی معنی۔ لیکن یہاں بھی اذن ربی نہیں فرمایا، حالانکہ نکمی زمین بھی جو کچھ اگائے گی وہ بھی اللہ کے حکم سے اگائے گی، لیکن علماء نے لکھا ہے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اچھی چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے اور بری چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف نہ کی جائے۔ دیکھو قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مناجات کرتے ہوئے چند جملے فرمائے، اللہ پاک نے ان کو ذکر کیا کہ هو الذی خلقنی، اللہ وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے ہدایت دی، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے، هو الذی یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ یہاں کیا فرمایا؟ کھلانے پلانے والا بھی کون؟ اللہ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ اب یہاں یہ نہیں کہا جب وہ مجھے بیمار کرتا ہے تو پھر وہ مجھے شفا دیتا ہے، بیماری بھی کس کے حکم سے آتی ہے، لیکن اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی بلکہ اس کی نسبت اپنی طرف کی، میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے۔ اچھے حالات کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے اور برے حالات کی نسبت ہمیں اپنی طرف کرنی چاہیے۔ ہمارا معاملہ الٹ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کوئی اچھا کام ہو جائے میں کیتا نہیں، میں کیتا نہیں، کوئی غلط ہو جائے، غلط نتیجہ نکل آئے، نقصان ہو جائے، جی بس جی اللہ کا حکم ہے جی، اللہ کی مرضی ہے جی، کوئی شک نہیں اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی حرکت نہیں کرتا، لیکن برے حالات کی نسبت براہ راست اللہ کی طرف کرنا یہ بے ادبی کی بات ہے۔ اس لیے ادب و احترام بھی رکھنا اور اس بات کا عقیدہ اور نظریہ بھی رکھنا کہ ہر اچھی بری تقدیر سب کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو خبیث اور گندا شہر ہوگا وہ نکمی اور بدبودار اور گندی چیزیں ہی پیدا کرے گا۔ اسی طرح قرآن کریم سب کے لیے یکساں ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے، اس کی بارش سب دلوں کے لیے راہ ہدایت اور نور کا ذریعہ ہے، لیکن اس سے فائدہ اٹھانے والی زمین وہ عمر جیسا دل ہوگا تو اللہ اس سے فائدہ اٹھوائے گا، اور جو دل سڑا ہوا بدبودار ابو جہل اینڈ کمپنی جیسا ہوگا، قرآن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی سن کر ان کے دلوں کی کایا نہیں پلٹے گی۔ اس لیے اپنے دل کا رخ سیدھا کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ والوں کی صحبت میں رہنا، نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا، کسی اللہ والے سے اپنا بیعت کا تعلق رکھنا اور ہر وقت شکر گزار رہنا، اللہ کی ہر نعمت پہ شکر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ آیات ہم پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں، فائدہ وہی اٹھائیں گے لقوم یشکرون، جو قوم شکر ادا کرنے والی قوم ہے۔ جب یہ دو قسم کے انسان بن گئے، کچھ اللہ کے پیغام سے فائدہ اٹھانے والے اور کچھ اللہ کے پیغام سے کوئی فائدہ نہ اٹھانے والے، تو آگے اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی دو قسم کے لوگوں کے واقعات کو بیان کیا ہے۔ آگے انبیاء علیہ السلام کے تذکرے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، پھر حضرت صالح علیہ السلام، پھر حضرت لوط علیہ السلام، پھر حضرت شعیب علیہ السلام، اور اس کے بعد حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کا تذکرہ، یہ تقریباً اس سورت کے آخر تک چلتا چلا جائے گا۔ ہم انشاءاللہ واقعات کو سنیں گے بھی،
اپنے دلوں کی کایا پلٹیں گے بھی اور دعا بھی کریں گے، کوشش بھی کریں گے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جو اللہ کے پیغام سے فائدہ اٹھانے والے لوگ ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية انك على كل شيء قدير۔ اے مولا کریم یا اللہ پاک، کل سے آج تک جتنے اعمال ہوئے، طلبہ عزیز طالبات نے جتنی پڑھائی کی، اے اللہ پاک میرے ان احباب نے جتنے اعمال کیے، سب اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اللہ ان کا مقبول اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا۔ آپ علیہ السلام کے توسل و تصدق سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات طاہرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ بالخصوص ہمارے محترم حاجی عبد الرحمن صاحب کے عزیز، کیا نام تھا؟ حبیب الرحمن صاحب، جو کل انتقال فرما گئے جھنگ کے اندر، اللہ ان کو اس کا پورا اجر و ثواب نصیب فرما۔ اے اللہ پاک ان کو جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما، کروٹ کروٹ چین سکون اطمینان نصیب فرما۔ اے اللہ پاک ان کی حسنات سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما، اور اے اللہ پاک ان کو بلند سے بلند درجات نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین ان کی قبر کو جنت کی خوشبوؤں سے معطر فرما، جنت کی روشنیوں سے منور فرما۔ اے اللہ پاک ان کے تمام سوگواران کو، پسماندگان کو، ہمارے حاجی صاحب کو اور دیگر اعزاء و اقارب کو، سب کو صبر جمیل نصیب فرما۔ اے اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو اپنے وقت پہ اچھی موت نصیب فرما، بری موت اور اس کے اسباب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما، عزت کی زندگی، شہادت کی موت نصیب فرما۔